بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہاں کہاں پڑھی جاتی ہے اور ان کا پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ محترم سامعین، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو بحیثیت مسلمان ہونے کے سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہاں کہاں پڑھی جاتی ہے۔ اس ضمن میں یہ قاعدہ کلیہ ذہن نشین کر لیں کہ اعوذ باللہ کا محل شروع تلاوت ہے اور بسم اللہ کا محل شروع سورت ہے۔ اسی طرح جو بھی کام شروع کیا جائے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، یعنی اعوذ باللہ صرف تلاوت قرآن کے لیے خاص ہے، جبکہ بسم اللہ تلاوت قرآن اور اس کے علاوہ ہر کسی اچھے کام سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ کہاں کہاں پڑھی جائے گی۔ اس حوالہ سے یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی نماز شروع کریں گے، خواہ وہ سنت نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو یا نفل نماز ہو، ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ اور پھر الحمد شریف پڑھنی ہے۔ جب آپ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پوری نماز چاہے فرض ہو، سنت ہو یا واجب ہو یا نفل نماز ہو، ان سب میں باقی 3 رکعات میں اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ صرف اور صرف پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ نماز میں کہاں کہاں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس حوالہ سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نماز میں جب بھی آپ سورہ فاتحہ شروع کریں، اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اب آپ نماز کی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب کوئی دوسری سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ ملائیں گے تو اس وقت بسم اللہ کا کیا حکم ہے، پڑھی جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت شروع سے پڑھ رہے ہوں، جیسے کہ اکثر لوگ 30ویں پارہ کی مختصر صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ، تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی آدمی انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں کہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایسی سورت پڑھی جائے جو کہ شروع سے ہو، یعنی قل اعوذ برب الفلق، تو پھر اس سورہ فلق سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوگا۔ اب نماز میں جہاں تک سنت اور مستحب کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت اور مستحب کو ادا کر لیں تو اس سے آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی سنت اور مستحب کی ادائیگی سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی بھولے سے سنت یا مستحب کو چھوڑ دے، مثلا سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول کے یا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول کے، تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نماز میں بھولے سے سنت یا مستحب رہ جائے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ سجدہ سہو کے بغیر ہی نماز ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اگر نماز کے اندر بھولے سے کوئی واجب رہ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے اور سجدہ سہو کر لینے کے بغیر نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ مختصراً یہ کہ نماز کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھ لینے کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پوری نماز میں کہیں بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اور اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہوں جو کہ شروع سے ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اعوذ باللہ کا محل شروع تلاوت ہے، یعنی اعوذ باللہ صرف تلاوت کے لیے خاص ہے، جبکہ بسم اللہ کا محل شروع سورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی، یعنی بسم اللہ قرآن پاک میں بھی پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اچھے کام سے پہلے بھی پڑھی جائے گی، جبکہ اعوذ باللہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کے شروع میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ نماز میں کہاں کہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ باتیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں، بچیوں، بھائیوں، بہنوں، الغرض جو کوئی بھی آپ کے گھر میں ہے اس کو سمجھائیں۔ اسی طرح آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں وغیرہ کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے باقی تمام اعمال صحیح نکل آئیں گے۔
اور جس کی نماز صحیح نہ نکلی تو اس کا کوئی بھی عمل صحیح نہیں نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے، آمین۔ محترم سامعین، آپ سب سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو پیغام کو لائک کر کے جتنا بھی ہو سکے اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی مغفرت فرمائے اور آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔